ڈاکٹر صاحب آج تو آپ نے میرے دماغ کے دروازے اور کھڑکیاں ہی کھول دی۔ اچھا جی۔ یعنی آپ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ بندے کا سوتے ہوئے جی کسی بیماری کی وجہ سے سانس رک جاتا ہے۔ بالکل رک جاتا ہے، وہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں مریض اور چیختے ہیں اور ان کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بس مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچھا، میرا سانس رک گیا، میں مرنے والا ہو گیا۔ مرض حالانکہ کوئی اور ہوتا۔ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مریض ہو کسی کے گھر میں اور گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کو یہ والا مرض لاحق ہے تو وہ فوری طور پر گھر میں کیا علاج کر سکتے ہیں؟ امام دین ایک بات یاد رکھیں، اگر پہلی بار کسی کا سوتے میں سانس خراب ہوا ہے تو ہمیں لازمی ورک اپ کرنا چاہیے کہ یہ دل کی وجہ سے ہوا، پھیپھڑے کی وجہ سے ہوا، یا یہ سلیپ ایپنیا کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ وہ لوگ جو سلیپ ایپنیا کا شکار ہوتے ہیں، جن کا رات کو سوتے میں سانس رک جاتا ہے ہاں جی، اور ان کو نیند پوری نہیں ہوتی، ان کی نیند ٹوٹتی رہتی ہے، وہ اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو دن میں غنودگی ہوتی ہے، اچھا ان کو دن میں نیند آتی رہتی ہے، اچھا، یہ اپنا کام صحیح طور پہ نہیں کر سکتے، ہاں جی، ان کی توجہ مرکوز نہیں رہتی، ان میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، ان کے پٹھے درد کرتے رہتے ہیں، ان کے جسم میں کھچاؤ رہتا ہے۔ اچھا اچھا، تو ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کر جانا چاہیے۔ شاباش، اور اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے منکر ہوں، اعتراض کریں یا ضد کریں اچھا، تو فوراً ان کو تھانے لے جا کر ہاں ان پر کوئی کیس ڈلوا کر اندر کروا دینا چاہیے۔ چلو، وہ کیوں؟ بھائی دیکھو، کوئی بندہ جب بات مان نہیں رہا اپنی بہتری کی جی، تو پھر اس کا تو علاج کوئی ایسا ہی ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب۔ امام دین ایسے مریضوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ وہ مریض جو اپنے ساتھ خود ہمدردی نہیں کر رہا تو کسی کے ہمدردی کرنے سے کیا اس کو فرق پڑ جائے گا؟ تو پھر یہ جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں، ہاں جی، اولاد کا، ہاں جی، بیوی کا، ہاں جی، بہن بھائیوں کا، یہ کس وقت کے لیے بنائے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پھر بھی وہ کچھ جا کے مریض کو داخل کروا دیں تھانے میں، جا کے مریض کو داخل کروا دیں اولڈ ایج ہوم میں کہ وہاں پہ جا کے رہو؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں امام نے دین آپ؟ اولڈ ایج ہوم کا تو کہا ہی نہیں، میں نے تو تھانے میں کہ یہ ان کو سزا ملنی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس پراپر ٹائم پر نہیں جاتے۔ نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن امام دین ایسے مریضوں کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، پیار محبت سے کام لینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں آپ کا سانس رات کو رکتا ہے، آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کھاتے بہت زیادہ ہیں، آپ اپنی احتیاط کریں، آپ وزن کم کریں، رات کو سونے سے پہلے آپ سگریٹ نہ پئیں، رات کو سونے سے پہلے الکحل نہ لیں، رات کو سونے سے پہلے اپنی خوراک میں سادگی اپنائیں جو کھانا کھا رہے ہیں آپ۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ یہ وزن جو ہے جی، یہ خاص طور پر بوڑھے بندوں کا ہی ہوتا ہے، جوانوں کا نہیں ہوتا؟ یہ میں نے آپ سے کب کہا؟ نہیں، دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم لے کر چلے جاؤ۔ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، ہاں؟ نہیں نہیں حضور، میں تو وہ بات کروں گا نا جو آپ فرمائیں گے، جی جو بات اس میں سے مجھ کو سمجھ نہیں آئے گی جی، وہ تو میں آپ ہی سے پوچھوں۔ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا تھا، آپ نے کہا کہ تھانے لے جائیں۔ میں نے کہا اس پہ کیس ڈال کے نہیں، اس کو اندر کرواؤ۔ پھر جو مانتا نہیں ہے، جو علاج پر راضی نہیں ہوتا، جو گھر میں ٹکا ہوا ہے، سب کے لیے وجہ بنا ہوا ہے مصیبت کی۔ نہ نہ نہ، ایسے نہیں نہیں نہیں، کہتے میں امام دین، ایسے نہیں نفرت سے نہیں کہتے۔ کہہ رہا ڈاکٹر صاحب، ہاں، میں پیار سے ہی کہہ رہا ہوں۔ پیار سے نہیں کہیں، آپ کی بات سن کے لوگ یہی کام کر لیں گے۔ یہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ کوئی پتہ نہیں امام دین، اس لیے ایسی باتیں نہ کریں سوشل اور میڈیا جی پر بیٹھ میں کے۔ یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جی اگر یہ علامات گھر کے کسی فرد میں ظاہر ہوں جی، تو اس سے کہا جائے کہ چل بھائی ہاں، تیرا علاج کرواتے شاباش، ہیں، ایسے کہیں تو ڈاکٹر کے پاس چل۔ بس۔ ڈاکٹر صاحب جو دوائیں تجھے کہیں جی، گے وہ تو دوائیں وقت پر کھا، شاباش، جو خوراک کہیں گے وہ تجھے ہم دیں گے خوراک، دیکھیں کیسی اچھی اور بات کہی آپ تیرا نے۔ حق بنتا ہے۔ جی ہم اگر وہ عمر میں بڑا ہے جی، تو اس کو یہ کہا جائے کہ تو نے جتنی ہماری خدمت کی ہے ہم اس کا عشر عشیر بھی نہیں تجھے دے سکتے، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی بات۔ اور اگر چھوٹا ہے جی، تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاباش، پتر نہیں، یہ تجھ کو سوچنا چاہیے۔
بس یہ بات آپ نے اچھی کی نا. ڈاکٹر صاحب میں تو ساری باتیں اچھی کرتا ہوں مگر کبھی کبھی میں کوئی بات کھینچ کے جب کرتا ہوں کہ ایک بندے کی بہتری کے لیے بات کی جا رہی ہے اور وہ سمجھ نہیں رہا جی. تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کیا نہیں کر سکتے, آپ بہت کچھ کر سکتے. ابھی جو آپ نے یہ لہجہ اپنایا ہاں جی. پیار محبت کا, ہاں جی. یہی لہجہ اپنانا چاہیے ڈاکٹر مریضوں صاحب کے ساتھ. میرا پہلا والا لہجہ جو ہے نا وہ بھی پیار محبت کا ہی. اچھا. لوگ یہ سمجھتے میں غصے میں ہوں مگر نہیں. تو جو بات ہوتی ہے نا سلیپ ایپنیا والی بیماری کا نام پتہ چلا آپ کو؟ وہ جی میں نے کیا اس کا کرتا سلوانا ہے سلیپ ایپنیا کا؟ ہاں کہہ دیا نا آپ نے, شاباش. کیا؟ سلیپ ایپنیا بیماری ہوتی ہے جس میں سوتے میں انسان کا سانس رک جاتا ہے. اچھا. ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, ان لوگوں میں ہوتی ہے جو خراٹے بہت لیتے ہیں, جن کی آوازیں بہت زیادہ آتی ہیں اور لگتا ہے کہ ان کا سانس رک جائے گا. تو ایسے لوگوں کو جب ہم لے کے جاتے ہیں, اب تو ان کا باقاعدہ معائنہ کیا جاتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں سلیپ سٹڈی, یعنی ہم ان کی نیند کا پورا معائنہ کرتے ہیں کہ ان کی نیند کا پیٹرن کیا ہے. اچھا. پورا چیک کیا جاتا ہے, اس کی نیند کا ڈیزائن بھی ہوتا ہے, پورا ڈیزائن بنایا جاتا ہے. ان مریضوں کے لیے پلان کرنے کے بعد ایک مشین ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں سی پیپ. سی پیپ. جی جی جی. سی پیپ. جی سی پیپ ہوتی ہے. اس مشین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایئر کو نالیوں میں ایک پازیٹیو پریشر کے ساتھ, مثبت دباؤ کے ساتھ داخل کرتی ہے, جس سے سانس کی نالیاں کھلی رہتی ہیں, آکسیجن جاتی رہتی ہے اور انسان آرام سے سوتا رہتا ہے, اور نیند مکمل ہو جاتی ہے 7 سے 8 گھنٹے کی. اچھا. لیکن ہم مستقل ایسے مریضوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی وجوہات کو کنٹرول کریں جس کی وجہ سے ان کو سلیپ ایپنیا زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ ہر وقت اونگتے ہی رہتے ہیں. اونگتے رہتے ہیں دن میں, اگر ان کو رات کو نیند پوری نہ آئے تو. جیسے میں نے پہلے کہا, جب ان کا وزن کم ہوگا, جب ان کی شوگر کنٹرول ہوگی, اگر ان کو شوگر کا پرابلم ہے, ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا, ان کے کھانے پینے کی عادات بہتر ہوں گی, یہ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے ان تمام چیزوں کا استعمال بند کر دیں گے جو ان کے دماغ میں ارتعاش کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے, جیسے سیل فون کا استعمال یا کمپیوٹر کا استعمال, یعنی ہر اسکرین جو ہوتی ہے اس کا استعمال, یا ٹی وی دیکھنا بہت زیادہ. تو اس سے ان کو پراپر نیند آئے گی. پھر جو کمرہ ہوگا جہاں پہ سوتے ہیں اس کا درجہ حرارت بہت اچھا ہونا چاہیے. درجہ حرارت کتنا؟ روم ٹیمپریچر, کہ اچھا. گرمی کے اندر کمرہ ٹھنڈا ہونا چاہیے تاکہ ان کو پراپر نیند آئے. سردی کے موسم میں بھی کوئی لحاف کا استعمال کریں, کوئی ایسی چیز استعمال کریں کہ جس سے ان کو پرابلم نہ ہو, سردی نہ بہت نہ لگے. تو یہ تمام چیزیں جب ہم ان کو استعمال کروائیں گے اور وہ خود بھی احتیاط کریں گے تو ان کا سلیپ ایپنیا بہت بہتر ہو جائے گا اور وہ ایک اچھے انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو سلیپ ایپنیا کی وجہ سے خدا نخواستہ ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وزن زیادہ ہے, خراٹے آ رہے ہیں تو آنے دیں, سانس رکتا ہے تو رکنے دیں. اگر آپ کے کسی بھی فیملی ممبر کو یا آپ کو دن میں غنودگی ہوتی ہے, دن میں نیند آتی ہے, دن میں تھکاوٹ ہوتی ہے, دن میں چڑچڑا پن ہوتا ہے, پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, ٹانگوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, تو آپ فوراً جائیں اور معلوم کریں کہ کہیں آپ کو سلیپ ایپنیا کی شکایت تو نہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے. اچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جی تھوڑا سا کیلولا کر لینا چاہیے. اچھی بات ہوتی ہے. وہ اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے اس کیلولے کا؟ اس کا کوشش کریں 10 منٹ 15 منٹ اس طرح کا جتنا بھی کم کریں. ایک تو کوشش کریں امام دین کھانا صبح اور شام چاہیے. کھانا صبح اور شام بس. اور دوپہر کو کیا سی این جی پر بندہ ہو جائے؟ سی این جی کہاں سے آ گئی؟ دوپہر کے وقت آپ کوئی سلاد لے لیں, کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا لیں. کیونکہ دیکھیں 2 وقت کا کھانا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. جس طرح سحری کے وقت کھانا کھاتے ہیں آپ ہلکا پھلکا,
اور شام کو افطار کے وقت کھاتے۔ اچھا میں سمجھا تھا کہ یہ محاورت نہیں کہا جاتا ہے کہ 2 ٹائم کی روٹی مل جائے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے؟ شکر واقعی ادا کرنا چاہیے، اور کھانا 2 وقت ہی بہت بہتر ہوتا ہے صحت کے لیے۔ اچھا جی، جی، اچھا اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا۔ صبح کا ناشتہ اتنا ہو کہ آپ کو پورے دن گزارنے کے لیے توانائی مل جائے۔ مطلب 4-6 پراؤنٹھے بندہ مروڑ جائے صبح ہی، اچھا اور 6 کو انڈے، اچھا یا رات کا پلیٹ بھر کے سالن، اچھا تو پھر ہی رات کو کڑکائے گا نا یہ روٹی۔